ایرانی لوگ سال کی سب سے بڑی رات کو کیسے مناتے ہیں اور خاص طور پر خوبصورت لڑکے خوبصورت لڑکیاں اس رات کو کس طرح اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ شب یلدا ہے کیا؟ فارسی ثقافت کا یہ اہم ترین تہوار کئی صدیوں سے کس طرح منایا جاتا ہے اور دنیا بھی اس تہوار کو آج کل کاپی کر رہی ہے۔ ہر سال 21 دسمبر کی رات کو منایا جانے والا یہ تہوار کہ جس میں سال کی سب سے لمبی طویل ترین رات ہوتی ہے، اس رات ایرانیوں کے جذبے ہمالیہ سے بھی بلند ہوتے ہیں، جس کے بعد دن لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تہوار خوشی، امید اور روشنی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شب یلدا کے بارے میں 20 دلچسپ نکات کچھ اس طرح ہیں۔ فارسی میں یلدا کا مطلب ہے پیدائش یا روشنی۔ شب یلدا کو چلا رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس تہوار کی جڑیں قدیم ایرانی ثقافت میں ہیں۔ سردیوں کے آغاز اور روشنی کی فتح کا جشن منایا جاتا ہے۔ لوگ اس رات گھر والوں کے ساتھ مل کر خوشیاں مناتے ہیں۔ انار اور تربوز کھانا شب یلدا کی خاص روایت ہے۔ تربوز کو صحت اور لمبی عمر کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ انار کو محبت اور زندگی کی نشانی کہا جاتا ہے۔ اس رات پر خاص مٹھائیاں اور کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ حافظ شیرازی کے دیوان سے فال بھی نکالی جاتی ہے، جو کہ میں اور میری ٹیم سب سے آگے تھے اور ہم نے بھی یہ فال نکالا۔ لوگ شاعری اور کہانیاں سنا کر رات کو یادگار بناتے ہیں۔ شب یلدا کی رسومات زرتشتی عقائد سے شروع ہوئی۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اس کا مقصد تھا۔ مٹھائی اور خشک میوہ جات کے تحفے دیے جاتے ہیں۔ رات کو چراغاں، رنگ برنگی روشنیوں کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اس کا تعلق قدیم مذہبی عقائد سے بھی ہے۔ روشنی اور زندگی کا آغاز منانا اس تہوار کا مقصد ہے۔ ایران اور افغانستان میں یہ تہوار جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اتحاد اور محبت کا پیغام ہے۔ شب یلدا کا مقصد اندھیروں اور مشکلات سے روشنی اور خوشیوں کی طرف سفر کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس طرف ایسے منتقل کرنا ہے کہ آپ کا آنے والا کل یہ ثابت کرے، اس بات کی ضمانت ہو کہ آپ نے پرانے اجالوں کے ساتھ نئے سال کی روشنی میں اپنی زندگی کو ایسے بسر کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والی تمام کی تمام وہ رکاوٹیں جو آپ کی منزل میں حائل ہوتی ہیں وہ خاک ہو جائیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایرانی شب یلدا منانے میں دنیا بھر میں آگے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے، وہاں پر چلبل سا ماحول تھا، اور خاص طور پر ایرانی ثقافت کا علم بردار پاکستان میں موجود ایرانی خانہ فرہنگ جس طرح اس کا اہتمام کرتا ہے اور جس طرح وہاں پر خاص طور پر گیسٹ مدعو کیے جاتے ہیں۔ حافظ شیرازی کے دیوان سے فال نکال کر خاص طور پر اس کی قراندازیاں بھی کی جاتی ہیں اور وہاں پر موجود آئے ہوئے لوگوں کو ہیپی شب یلدا کے ساتھ قراندازی کی صورت میں انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ ہم نے سال کی طویل ترین رات ایرانی سفارت خانہ یا آپ کہہ لیں کہ ایرانی خانہ فرہنگ جو ایرانی ثقافت کا پاکستان میں علم بردار ہے وہاں گزاری۔ آپ نے سال کی بلند ترین یعنی طویل ترین رات کہاں گزاری؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔